بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس پارے کے اندر سورہ نمل کا آخری حصہ ہے، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت اللہ نے بیان کی۔ سورہ نمل کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی خاصیت اور قرآن مجید کی خوبی اور پچھلی گزری ہوئی قوموں کی بدبختی کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا کہ گزشتہ قوم یہود و نصارہ نے اپنے اپنے کتابوں میں، اپنے اپنے دین میں اور اپنی تاریخ میں جو غلط فہمیاں اور جو تبدیلیاں اور جو تحریفات انہوں نے کر رکھے تھے، قرآن مجید ان تمام تحریفات اور تبدیلیوں کا قلع قما کرنے اور ان کی پول کھولنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انجیل اور تورات کے اندر یہود و نصارہ نے جو کچھ گمراہیاں پیدا کر رکھی تھی، قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ان کی گمراہیوں کو اور ان کی تحریف شدہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے رہنے کے درمیانی حصے میں اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل فرمایا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ حامان اور قارون کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کیا۔ حامان قارون کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے مکے کے کفار اور مشرکین کو یہ بتلایا کہ یہ حامان اور قارون اپنے وقت کے بڑے مالدار، بڑے اہل ثروت اور بڑے نامچین اور بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے نبی کی تکذیب کی، تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ ان کا عہدہ، نہ ان کی دولت، نہ ان کا مال، نہ ان کا جاہ و جلال، نہ ان کی فوجیں کچھ کام نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے یہ تنبیہ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اور ایک اہم ترین بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو اللہ رب العالمین نے بتائی۔ حضرت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، انتقال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے بہت مرتبہ کہا کہ چچا ایک مرتبہ میرے کان میں ہی صحیح کلمہ توحید کا اقرار کر لیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، اللہ رب العالمین کے پاس میں آپ کی حجت قائم کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو ان کی ہدایت مقصود نہیں تھی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے اندر جتنا ساتھ اور جیسے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نے دیا، بہت ہی کم لوگ آپ کے خاندان میں ایسے آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہر قدم پر، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم پر قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرتے رہے کہ بھتیجے تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، کھلی چھوٹ ہے میری جانب سے اور میں ہمیشہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا جب بیکاٹ کیا گیا شیب بنی ہاشم کے اندر، شیب بنی طالب کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کٹھن اور مشقت بھرے دن گزارے، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے وہاں پر بھوک کی وجہ سے پتے، گھاس، ہر قسم کی چیزیں جو ہاتھ کو لگی وہ کھایا تاکہ زندہ رہ سکے اور اپنا گزارا کر سکے۔ ایسے عالم میں بھی ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی نے ان پر کوشش کی اور ان کو ایمان کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین کو ان کی ہدایت مقصود نہیں تھی، اسی کفر پر ان کا انتقال ہوا۔ مرنے کے وقت آخری جملہ جو ان کا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ تھا کہ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب یعنی اپنے باپ دادا کے دین پر میں مرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا، بڑی کوفت ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی اور کہا کہ نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہدایت تقسیم کرنا نہیں ہے،
ہدایت کا دار و مدار صرف اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بہتر طور پر جانتا ہے کہ کون مہتدی ہے، کون ہدایت پانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ایک پیغام امت کے تمام انسانوں کو دیا کہ ہدایت کا دینا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کا خاندان، انسان کا حسب و نسب، انسان کا خاندانی شرف انسان کو اللہ کے پاس اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچائے گا جب تک کہ اس کا عمل نیک اور صالح نہ ہو۔ ابو طالب کے جیسے شخصیت کو اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کے لیے کوئی اللہ رب العالمین کے پاس معافی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان کیا کہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب اللہ تعالیٰ ابو طالب کو دے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ ہدایت کا تقسیم کرنا، ہدایت کا بانٹنا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی مجاور یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پیچھے آ جاؤ، ہمارا دامن پکڑ لو، ہمارا ہاتھ پکڑ لو، ہمارے اوپر بیعت کر لو، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم کو اللہ کے پاس کامیابی مل جائے گی، یہ تمام چیزیں شیطانی دھوکہ اور شیطانی فریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ باتیں بیان کی۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں اللہ کے دو دشمنوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت برسائی، ایک قارون اور دوسرا ابو لہب۔ اللہ نے کہا کہ یہ دونوں، قارون بھی اور ابو لہب بھی، دونوں کا تعلق نبیوں کے خاندان سے تھا، نبیوں کے قبیلے سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ابو لہب کا تعلق تھا، اور قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے قارون تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دو اللہ کے دشمنوں کا نام لے کر ان پر لعنت برسائی۔ اللہ نے کہا کہ قارون کا انجام اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا کہ قارون حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا جس کو اللہ نے بے شمار خزانے اور بے شمار دنیا کی دولت دے رکھی تھی، لیکن جب اس کو نصیحت کی جاتی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ کے مال سے لوگوں کا بھلا کرو، اللہ کے راستے میں اس مال کو دو، تو وہ کہتا تھا کہ یہ مال تو میں نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنیاد پر کمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل، اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم مجھ پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعض لوگ جو دنیا کے حریص تھے، دنیا کے پیچھے پڑتے تھے، وہ چاہتے تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو جس طریقے سے مال نوازا ہے، مال سے دو سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی مال ہم کو بھی عطا کرے۔ لیکن اسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر چند اہل علم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا، ہدایت سے نوازا تھا، وہ اس سے پناہ مانگتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش ہے۔ بالآخر اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب میں گھیرا، اس نے اپنے نبی کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کرتا رہا، بے شمار خزانے ہونے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر آیا، اللہ نے اس کو زمین میں اس کے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا، اس کی فوجیں، اس کے خادم، اس کے نوکر چاکر، اس کا مال، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے اس کو کچھ بچا نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین نے یہ انسانوں کو عبرت کے لیے یہ چیز قرآن میں بیان کر دی کہ دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آتی ہے تو انسان دنیا میں کتنا ہی بڑا، کتنا ہی جابر، کتنا ہی متکبر ہو، اللہ کے عذاب سے کبھی دنیا کے اندر بچ نہیں سکتا۔ پھر سورہ عنکبوت ہے، اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی ابتدا کے اندر ایمان والوں کے لیے یہ بات بیان کی کہ ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی آزمائشیں لگی ہوئی ہیں۔ ایمان اور آزمائش ان دونوں کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ دنیا کے اندر ہر قسم سے آزمائشیں آئیں گی، ان کی عزت کے حوالے سے، ان کے نفس کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے، ان کے مال کے حوالے سے، ان کے اولاد کے حوالے سے، ان کے خاندان کے حوالوں سے ایمان والوں پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشیں آتی رہیں گی۔ آزمائشیں بلا شبہ ایمان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اب جو شخص اپنے ایمان کے اندر سچا ہوگا، ثابت قدم ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی ان آزمائشوں پر استقامت کا ثبوت دے گا اور ایمان پر قائم اور دائم رہے گا۔ اور جو شخص اپنے دل کے اندر جس کا ایمان کمزور ہے، وہ ان آزمائشوں سے گھبرا جائے گا اور ایمان سے منہ پھیر لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکی دور کے اندر جب اسلام کا شروعاتی دور تھا،
حضرت یاسر اور حضرت عمار اور حضرت سمیہ، ان تینوں کو، حضرت یاسر کے خاندان کو بڑی اذیت اور بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے کفار و مشرکین۔ یہ تینوں غلام اور لونڈیاں تھیں، کمزور طبقے تھے مکے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے ان کے سامنے سے، ان کو جو تکلیفیں اور اذیتیں دی جاتی، ایک مرتبہ حضرت یاسر نے کہا کہ متى نصر اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آل یاسر اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر اور یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اللہ رب العالمین کے پاس تمہارا بدلہ اللہ کی جنت ہے۔ اور اتنی تکلیف اور اتنی آزمائشوں سے گھبرانے کی گنجائش، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں گزرے ان کو دنیا میں اس سے زیادہ تکلیف پہنچائے گی۔ بعض لوگوں کو ان کی ایمان کی وجہ سے زمین میں آدھا گاڑ دیا گیا، دفنایا گیا، اور بڑے بڑے لوہے کے آروں سے ان کے جسم کو چیر کر ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن ایمان سچا تھا ان کے دل کے اندر، ایمان کی استقامت ایسی تھی کہ وہ ایمان سے پھرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ ایمان اور آزمائش کا گہرا ربط اور بڑا تعلق بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بتایا کہ ایمان کے مقابلے میں ماں باپ اور والدین کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا جب اللہ رب العالمین کی بات آ جائے، جب توحید کی بات آ جائے، جب شرک سے بچنے کی بات آ جائے تو ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے۔ اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، جب تمہارے ماں باپ تم کو اس بات کا حکم دے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، شرک کرنے کا اگر ماں باپ حکم دے، اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی بات، ماں باپ کی اطاعت اللہ رب العالمین کی معصیت کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی اور خالق کی معصیت کے معاملے میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ماں باپ اگر آپ کو گناہوں کا حکم دے، ماں باپ اگر آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، ماں باپ اگر داڑھی کاٹنے کا حکم دے، ماں باپ اگر ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہننے کا حکم دے، ماں باپ اگر روزے چھوڑنے کا حکم دے، ماں باپ اگر بری کاموں کا حکم دے، تو اولاد پر واجب ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اللہ کی معصیت اور گناہوں کے معاملات میں کسی ماں اور کسی باپ کی بات ہرگز نہیں ماننی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے نماز کی برکت اور نماز کے بارے میں بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو برائیوں سے، بحش کاموں سے، گندے کاموں سے اور گناہوں کے کاموں سے روک کر رکھتی ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے، اور یہ نماز کا یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس آدمی کی زندگی کے اندر نماز ہو، اور نماز ایسی ویسی نہیں بلکہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس طریقے کے مطابق اور اس اللہ کے نبی کے اسوے کے مطابق اگر نماز پڑھی جائے تو وہی نماز حقیقی معنی میں ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب اور تبدیلی لے کر آئے گی۔ وہ نماز جو اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ ہو، وہ نماز جو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہ ہو، آدمی 60 سال 70 سال اس نماز کو پڑھتا رہے، اللہ کے پاس جب پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اس کی 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی نمازیں اللہ تعالیٰ ضائع اور برباد کر دے گا، کیونکہ وہ نمازیں اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں پڑھی گئی۔ تو وہ نمازیں جو اللہ کے نبی کے طریقے پر اور عین مطابق پڑھی جائے، اور نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، تو ایسی نمازیں ہی ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی اور انقلاب لے کر آتی ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کے نبی کے طریقے پر نماز نہ ہو تو وہ نماز حقیقی معنی میں نماز نہیں بلکہ ایک رسم ہے کہ جو ہم کھڑے ہو کر رکوع کر کے سجدوں کے ذریعے ایک رسم ادا کر رہے ہیں بس، لیکن وہ نماز کی روح اس کے اندر نہیں آئے گی جب تک کہ وہ نماز اللہ کے نبی کے طریقے پر نہ ہو۔ اس کے بعد سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین نے رزق کی تقسیم اور رزق کے بٹوارے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور رزق کو اللہ نے اللہ کے ذات پر توکل کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ اللہ نے کہا کہ جب آدمی اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل توکل کرے گا،
اور وسائل کو اپناتے ہوئے اللہ کی ذات پر توکل. توکل کا مطلب ایسا نہیں کہ خاموش بیٹھ جانا کہ کھانا آ جائے میرے منہ میں چلا جائے میرا پیٹ بھر جائے، اس کا نام اللہ پر توکل نہیں، بلکہ وسائل کو اختیار کرنا، ہاتھ پیر مارنا، اس کے بعد اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور توکل کرنا. اگر ایسا آدمی توکل کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو ضرور فراہم کرے گا غذا، ضرور اس کو رزق دے گا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ چرندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر جیسے توکل کرنا ہے ویسے اگر اللہ کی ذات پر توکل کرو گے تو لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ تم کو ایسے روزی دے گا کہ جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تغدو خماصا وتروح بطانا، جب پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، بھوکے پیٹ نکلتے ہیں. ان کو معلوم نہیں کہ کہاں ان کی غذا ملے گی، ان کو معلوم نہیں کہ غذا کے لیے ان کو کتنے دور اڑنا پڑے گا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اپنے گھونسلوں سے پرندے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرنے کے نکلتے ہیں، اور جب واپس شام کے وقت اپنے گھونسلوں میں، اپنے گھروں میں لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلا پلا کر ان کے پیٹ کو بھرتا ہے، پیٹ بھر وہ لوگ اپنے گھونسلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر لوٹتے ہیں. تو یہ توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حق توکل ہی، جس طریقے پر اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے ویسے اگر توکل کرے گا، اللہ کا رزق انسان کا پیچھا کرتے ہوئے، انسان کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کا رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے. کیسے؟ جیسے انسان کی موت انسان کا پیچھا کر کے انسان کو پکڑتی ہے، انسان کا رزق بھی انسان کا پیچھا کر کے اس کو پکڑتا ہے، بشرطے کہ انسان رزق کے راستے میں، رزق کی تلاش میں حلال راستوں کو اور حلال چیزوں کو اپنائے، حلال رزق کو اپنانے کی اور حلال رزق کی تلاش میں نکلے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر، تدبر، تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.